أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 61، 62 اور 63۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہودیوں پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ یہودیوں نے رب کی نافرمانی کی، سرکشی کی، انبیاء کا قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہوا اور اتنا ناراض ہوا کہ ان میں سے ایک بڑی آبادی کو، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے 70,000 یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر وہ 3 دن تک رہے اور اس کے بعد سب کے سب فنا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مدینہ میں رہنے والے یہود اور بعض منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بعض یہودی ایسے ہوتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، آپ سے سنا کرتے تھے اور کبھی آپ کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کرتے کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، آپ کی باتیں صحیح ہیں۔ ایسے ہی منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، بیٹھتے، آپ کے ساتھ رہتے، آپ کی باتوں سے وہ لوگ متاثر ہو گئے، ایسا وہ احساس بھی دکھاتے تھے، اظہار بھی کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا بھی اظہار کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن جب وہاں سے چلے جاتے تو پھر وہ وہی کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے۔ یعنی نبی کے سامنے آ کر اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا، دشمنی چھپائے رکھنا، یہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے تھا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور آپ کی مجلسوں میں آئیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ راز کی باتیں یہاں معلوم ہوگی، مدینہ کے حالات کے بارے میں یہاں پتہ چلے گا۔ اس مدینہ شہر میں جو ایک ملک کی شکل میں ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، کون سی پلاننگ چل رہی ہے، کون سی کارروائیاں ہونے والی ہیں، یہ ساری باتیں یہاں سے معلوم ہوگی، انہیں ہم سنیں گے اور مکے والوں کو اور یہودیوں کے درمیان میں ہم اس کو عام کر دیں گے تاکہ وہ لوگ چوکنا ہو جائیں اور ان کی کمزوریاں ان کو پتہ چل جائیں۔ تو اس طرح سے منافقین کا یہ کردار رہا ہے ساری زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے بارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، آپ کی باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ باقاعدہ یہ لوگ نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے،
تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. کیونکہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی مسلمان کو پہچاننا ہے تو اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لو، اور نماز پڑھ رہا ہے تو مطلب وہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ کافر ہے. تو یہ منافقین نماز پڑھ کر بھی دکھا دیتے تھے تاکہ یہ پہچان میں آ جائے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. حالانکہ وہ جب آئے تھے نبی کے پاس تو ابھی وہ ان کے دل میں کفر تھا، کفر لے کر آئے تھے، اور جب یہاں سے گئے ہیں واپس تب بھی ان کے دل میں کفر ہے. کفر لے کر آئے اور کفر لے کر گئے، کفر ہی کے ساتھ آئے، کفر ہی کے ساتھ گئے ہیں. یہاں انہوں نے صرف دھوکہ دینے کے لیے زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ لوگ چھپا رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی سے چھپائیں گے، صحابہ سے چھپائیں گے اور چھپا کر ان کو دھوکہ دیں گے، تو وہ اللہ سے کہاں چھپائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے بارے میں جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے بھی کرے گا. اور مومنین کو، نبی کو جب یہ دھوکہ دینے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نبی کی اور مومنین کی غیبی مدد بھی فرمائے گا. ان لوگوں کی حرکتیں، ان لوگوں کے اعمال، یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ان کے سامنے ظاہر بھی کرے گا اور مسلمان ان سے چوکنا رہیں گے. اور ایسا ہوا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اشارے کیا کرتے تھے کہ فلاں جو آدمی ہے وہ منافق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسلمانوں کی طرح رہتا ہے، لیکن وہ منافق ہے. بعض صحابہ کو آپ نے چند ایسے افراد کا نام لے لے کر بتا دیا تھا، یہ فلاں 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 منافق ہیں، یہ کافروں کے ساتھ ہیں، یہود کے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے رہتے ہیں. تو واللہ اعلم بما كانوا یکتمون. تو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ فرماتے ہیں تو ان میں سے اکثر دیکھو گے کہ وہ لوگ گناہ کرنے میں اور سرکشی کرنے میں بہت تیزی دکھائیں گے. گناہ کرنا، الاثم کہتے ہیں ایسے گناہ کو جس کا اثر انسان کے اوپر ہو، وہ گناہ جس کا نقصان وہ گناہ کرنے والے کو ہو. اور عدوان کہتے ہیں ایسے گناہ کو کہ جس کا نقصان گناہ کرنے والے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی ہو. بعض ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ آدمی برائی کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا نقصان سامنے والے کو بھی ہوتا ہے. اور جو برائیوں کا نقصان دوسرے کو ہوتا ہے، اسلام نے باقاعدہ وہاں پر ایسے شخص کے لیے کئی طرح کے حدود اور قوانین نافذ کیے ہیں. جیسے کوئی آدمی اگر مال چوری کرتا ہے، مال چوری کرنا گناہ ہے، چور گنہگار ہوا، لیکن اس کا نقصان صرف اسی کو نہیں ہے، سامنے والے کو بھی ہے اس کا اس نے مال چوری کیا. جس کا مال چوری ہوا اس کا بھی نقصان ہوا. یہ انسان ظالم ہے، ظالم گنہگار ہے، لیکن جس پر ظلم کر رہا ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس طرح سے بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے آدمی خود شراب پی رہا ہے اکیلے بیٹھ کر، تو اس کا اپنا گناہ ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. حالانکہ بعض مرتبہ آدمی کے اپنے گناہ سے بھی
اور لوگوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ گنہگار جہاں بھی ہوگا وہاں اس کے اثرات یا تو سیدھے یا پھر مخفی طور پر آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلتے رہتے ہیں۔ ہر انسان، جو بھی انسان جھوٹ بولنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے، سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا بس ایسے ہی عادتاً جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت اس کے گھر والوں کو بھی ہو جاتی ہے، اس کے بچوں کو بھی ہوتی ہے، اس کے قریبی ساتھیوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو آپ دیکھو گے کہ یہ گناہ کرنے میں بہت تیزی دکھائیں گے، یہ جھوٹ بولیں گے، یہ دھوکہ دیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کب دھوکہ دے رہے ہیں، اتنی رفتار سے، اتنی چالاکی سے آپ کو جھوٹ بول دیں گے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر اگر مدینے کے خلاف چڑھائی کروانا ہو، مدینے پر حملہ کروانا ہو، یہ کام بھی یہ کر بیٹھیں گے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور وہ تیزی دکھائیں گے حرام کھانے میں، حرام غذا، چوری کے ذریعے ہو، جھوٹ کے ذریعے ہو، اسی طرح سے ظلم کے ذریعے ہو، یا رشوت کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے ہو، منافقین ہو یا یہود ہو، یہ حرام غذا استعمال کرنے میں تیزی دکھائیں گے، اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے اتنے زیادہ وہ خراب ہو گئے کہ اب لوگوں کا غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا مال انہیں خراب نظر نہیں آتا۔ سحت کہتے ہیں ہر ایسے حرام مال کو جو بھی ناجائز طریقے سے کما لیا گیا ہو۔ لبئس ما کانوا یعملون، یہ کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو، نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور گناہ کر کے حرام کھا کے اپنا اور معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان کے بڑوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس معاشرے میں یہ لوگ رہتے ہیں ان کے اپنے بڑے ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کے علماء بھی ہیں، ان کے رہنما بھی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے علماء نے، ان کے عابدین نے، ان کے بزرگوں نے ان کو کیوں نہیں روکا جھوٹ بولنے سے، گناہ کی باتیں کرنے سے اور حرام کھانے سے؟ اگر انہوں نے انہیں روک دیا ہوتا تو ان کی اصلاح ہو چکی ہوتی۔ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جو لوگ گناہوں سے روکتے نہیں ہیں، جو اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھاتے نہیں ہیں، وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کے بارے میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کس اعتبار سے بہترین امت ہو؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو جس قوم میں بھلائی سے روکنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے لوگ موجود ہوں، وہ قوم میں جان ہوتی ہے، وہ قوم میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس قوم کے اندر سدھار آتا ہے، اس قوم کی اصلاح کی امیدیں ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں ان کے رہنما، ان کے رہبر، ان کے علماء اپنی قوم کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ان کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، ڈر سے کہ پتہ نہیں یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو برائی سے روکیں گے تو کیا ہوگا، یا یہ برائی کر رہے ہیں تبھی ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، یہ بدعت و خرافات میں مبتلا ہے تبھی تو ہمارا گھر چل رہا ہے، ہم ان کو روکیں گے تو ہمارا ہی گھر بند ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر جو ذمہ داران ہیں، علماء ہیں، وہ اگر برائی سے نہیں روکیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ساری قوم کے اوپر آئے گا۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 78 کے اندر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔
جو بنو اسرائیل ہیں، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کے ذریعے بنو اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ کیوں لعنت فرمائی؟ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو انبیاء تھے، یہ انبیاء ان پر لعنت فرماتے تھے۔ آسمانی کتابوں میں ان پر لعنتیں نازل ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سرکشی کیا کرتے ہیں، اور وہ سرکشی کس طرح کی ہیں کہ جب یہ آپس میں جب یہ گناہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے، گناہ کرتے ہوئے گنہگاروں کو روکتے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک نظام بنا دیا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی کہیں گناہ دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روک دے، فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے منع کرے، سمجھائے اس کو۔ وإن لم یستطع فبقلبہ، اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ زبان سے کچھ کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جھگڑا کر دے، ہو سکتا ہے وہاں بڑا فساد برپا ہو جائے۔ بعض مرتبہ برائی سے روکنے میں بعض حالات کے حساب سے برائی تو نہیں رکتی، لیکن اس برائی سے بڑی برائی وہاں جنم لیتی ہے۔ تو جہاں کسی برائی سے ہم لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ برائی سے تو لوگ رکیں گے نہیں، ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ یہاں دوسری بڑی برائی جنم لینے والی ہے، تو وہاں پر زبان سے بھی نہ روکیں، کم سے کم دل سے اس کو برا جانیں۔ تو جہاں برائی سے رکنے کی امیدیں ہوں وہاں ہاتھ کا استعمال کریں یا زبان کا استعمال کریں، اور اگر ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا تو کم سے کم دل سے تو اس کو برا سمجھیں۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اب دل سے برا سمجھنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا نہیں کہ یہ برائی ہے، دل سے برا جانتا ہوں، چلے گئے ساتھ میں کھا بھی رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کام ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان سے دوری اختیار کرنا، ایسی کیفیت دکھانا، معلوم ہو کہ سامنے والے کو کہ یہ آدمی ہم سے نفرت کر رہا ہے ہماری برائی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اصلاح کا جو بھی طریقہ ہوگا، چاہے زبان سے اصلاح کا طریقہ ہو، چاہے ہاتھ سے، یا کم سے کم اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے۔ جیسے بعض مرتبہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی فنکشن ہال میں، شادی بیاہ میں ناچ گانے ہو رہے ہوں، ڈھول بازے بجائے جا رہے ہوں، تو کیا ایسے شادی بیاہ میں ان کی دعوتوں میں شریک ہونا جائز ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ڈھول بجانا اور ناچ گانا یہ الگ چیز ہے، کھانا وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ سب حرکتیں اسی دعوت کے لیے کی جا رہی ہیں۔ پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر واقعتاً آپ کی جو شخصیت ہے، اگر وہاں نہیں جانے سے یا اس کا بائیکاٹ کر دینے سے اس کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ آپ نے یہ حرکتیں کی تھی یا آپ یہ حرکت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، تو آپ کو ضرور ایسا کرنا چاہیے، ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسی دعوتوں میں نہیں جانا چاہیے جہاں شرعی دعوت دی جا رہی ہے اور حرام کام کیے جا رہے ہیں، جہاں سنت کا کام کیا جا رہا ہے کہ دعوت دینا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، اور اس سنت کے کاموں میں بڑے بڑے حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارے اچھے لوگ، ہمارے قریبی لوگ، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہماری دعوتوں میں آتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں آئیں گے تو ہماری دعوتوں میں شان کہاں سے آئے گی؟ تو جہاں ایسی برائی ہو تو ویسی برائی کو اس طرح سے بھی اپنی حرکتوں کے ذریعے، اپنے عملوں کے ذریعے اس کا بائیکاٹ کر کے بھی ہم روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان، ہمارے اطراف میں جہاں برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔